بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر و بیشتر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور نعمت کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں حکم دیا کہ تم غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور نعمت کے بغیر انسان کی زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں۔ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی انسان کی زندگی کے لیے کتنی اہم ترین چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور نعمتوں کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ کچھ نعمتیں، رحمتیں آشکار ہیں، نظر آتی ہے، محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم اناج بوتے ہیں، اناج نکلتا ہے، یہ قدرت کے کارخانے کا ایک کارنامہ ہے۔ آسمان سے بارش گرتی ہے، ہماری فصلوں کو زندہ کر دیتی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا جو کارخانہ ہے اس کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ایسی کئی چیزیں ہیں جس پہ ہم غور کر سکتے ہیں، تب ہم عاجز آ جاتے ہیں اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شکرانے کا سجدہ کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ شکر ادا کرنا ہے اس کا، کیونکہ اس کے بغیر تو ہماری زندگی کا تصور بھی نہیں ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو بہت ساری رحمتیں اور برکاتیں ہمیں نظر آتی ہے۔ ہمارے جسم کے اندر ہی آپ دیکھ لیجئے، ایک باہر کی دنیا ہے، ایک اندر کی دنیا ہے۔ باہر کی دنیا میں بھی کچھ چیزیں نظر آتی ہے، کچھ چیزیں نظر نہیں آتی۔ اندر کی دنیا میں تو زیادہ تر جو اہم ترین چیزیں وہ نظر ہی نہیں آتی انسان کو۔ انسان کے اندر جو کارخانہ قدرت چل رہا ہے، جو مشینری کام کر رہی ہے، اگر اس کی تفصیل آپ سنتے چلے جائیں آپ کو حیرت ہوگی۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اتنی بڑی مشینری ہمارے اندر چل رہی ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ہمارا دل پتہ نہیں کتنے لیٹر یا کتنے گیلن بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے ہمارے جسم میں، اور کتنی تیزی سے کرتا ہے، اور ایک ایک جگہ پر بلڈ کا پہنچنا انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ جہاں بلڈ نہیں پہنچے گا وہ جگہ پیرالائز ہو جائے گا۔ تو ایک چھوٹا سا کارخانہ، یعنی جس کو میں دل کہوں، ہماری زندگی اسی کے اوپر کھڑی ہے۔ دل بند، سارا قدرت کا کارخانہ اندر کا سب بند، اور انسان کی زندگی ختم۔ 24 گھنٹے میں کبھی بیٹھ کے اس دل کا شکریہ ادا کیا ہے کہ اے میرے دل تیرا بہت بہت شکریہ، اے باری تعالیٰ تو نے مجھے یہ دل کی صورت میں ایک نعمت دی ہے، اس کا قرض میں ساری زندگی نہیں اتار سکتا۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم ایک قدم اٹھاتے ہیں، ہمارے جسم کے پتہ نہیں کتنے حصے حرکت میں آتے ہیں، تب جا کے ہم ایک قدم اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بات کرنا، کتنی چیزیں حرکت میں آتی ہے، کتنی چیزیں اس میں کام کرتی ہے۔ ہمارا دماغ کام کرتا ہے، ہماری آنکھیں کام کرتی ہے، ہمارا حلق کام کرتا ہے، ہماری زبان کام کرتی ہے، اور تب جا کے ہم کچھ بول سکتے ہیں۔
اسی طرح تب جا کے ہم کچھ سن سکتے ہیں جب بہت سارے جسم کے حصے اپنے اپنے کام پہ لگے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو احساس بھی نہیں ہوتا، ہمیں تو احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا رحمتیں انسان کے اوپر ہے، بلکہ یہ جسم کے اندر ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ پورے جسم کو، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہارٹ، دل ایک موٹر کی طرح ہے، ایک انجن کی طرح ہے، جو یہ پورے جسم کو زندہ رکھتی ہے، پورے جسم کو ایکٹیو رکھتی ہے، اور وہ جسم کام کرتا رہتا ہے۔ لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہمارے جسم کا جو راجا ہے، ہماری یہ جو کائنات ہے، یہ جو جسم نما کائنات ہے، اس کا جو کنگ ہے وہ ہمارا مائنڈ ہے، ہمارا دماغ ہے۔ ہمارا دماغ کتنا قیمتی ہے اور یہ کتنی بڑی رحمت ہے، شاید ہمیں تصور بھی نہیں میں آ سکتا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ دماغ اس کائنات کا کنگ ہے، بادشاہ ہے۔ میں جو دیکھتا ہوں، مجھے اللہ نے آنکھیں دی ہے، کیا اس کے اندر دماغ کا کوئی کردار نہیں؟ بلکہ اہم ترین کردار تو دماغ کا ہی ہے۔ یعنی یہ آنکھیں لائک دوربین، یہ تو یہاں سے دنیا کی تصویریں لے کر دماغ میں پہنچاتی ہے، اور دماغ دیکھنے کا کام کرتا ہے، دماغ دیکھنے کا کام کرتا ہے۔ یعنی جو بھی انسان دنیا کے اندر جو چیزیں بھی دیکھتا ہے، حقیقت میں وہ دماغ دیکھتا ہے۔ کچھ لوگوں کی نرو، آپٹک نرو خراب ہو جاتی ہے، یعنی وہ آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں اس کا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے اور وہ دماغ تک تصویر نہیں پہنچتی، تو آدمی بلائنڈ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ آنکھیں ہیں، پتلیاں ہیں، نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں جو آپٹک نرو ہے وہ پکچر لے کر دماغ تک نہیں پہنچاتی، تو انسان بلائنڈ ہو جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ بلائنڈ انسان، اندھا آدمی کی زندگی کتنی دشوار ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب کہ مائنڈ کام کرتا ہے۔ اب میں جو بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تو میں زبان سے جو بول رہا ہوں وہ خالی زبان کام نہیں کر رہی ہے، میرا دماغ کام کر رہا ہے۔ دماغ آ کے اندر سجاتا ہے اور وہ الفاظ میرے منہ سے نکالتا ہے، یعنی زبان کے ذریعے سے میرے الفاظ نکلتے ہیں۔ اگر میرا دماغ صحیح نہ ہو تو صحیح الفاظ دماغ سے نہیں نکلیں گے، حالانکہ زبان موجود ہے، زبان موجود ہے، لیکن پھر بھی الفاظ جو ہے وہ میری زبان سے نہیں اچھے نکلیں گے۔ اس کی مثال آپ لے لیں کہ کبھی کبھی آدمی بہت زیادہ شراب پیتا ہے، تو اس کے زبان سے کیسے الفاظ نکلتے ہیں، اس لیے کہ دماغ نے وہ چیزیں ایکسیپٹ نہیں کی ہے اور دماغ اس کو نہیں بتا رہا ہے۔ تو اس طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو انسان زبان سے الفاظ بولتا ہے، حقیقت میں دماغ کی وجہ سے، دماغ سجاتا ہے، دماغ اس کو بتاتا ہے۔ ورنہ یہ زبان اگر دیکھا جائے تو ایک
چربی کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اس کے اندر کیا ایسی چیز ہے کہ اندر سے جو آواز آ رہی ہے وہ زبان کے ذریعے سے باہر نکل رہی ہے. اگر میرا دماغ صحیح ہے تو اندر الفاظ بھی صحیح ہے، اور الفاظ جو ہے وہ میرے احساسات اور میری جو اندرونی کیفیت ہے، خوشی یا غم، اس کا اظہار میری زبان کے ذریعے سے ہو رہا ہے. لیکن اگر دماغ کام نہیں کر رہا تو کیا خوشی اور کیا غم؟ جہاں غم ہے وہاں پہ انسان گانا شروع کر دے گا، اور جہاں خوشی ہے وہاں پہ رونا شروع کر دے گا، اس لیے کہ دماغ کام نہیں کر رہا. حالانکہ آنکھیں بھی ہے، زبان بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن دماغ کام نہیں کر رہا. اس وجہ سے انسان کی زبان سے الفاظ ڈیفرنٹ نکلتے ہیں. اب مثال کے طور پر کھانا کھاتے ہیں ہم، تو کھانے سے پہلے کچھ لوگ چکھتے ہیں، رائٹ؟ کس کو چکھاتے ہیں؟ یہ زبان کو. زبان وہ ٹیسٹ لے کے دماغ کو پہنچاتی ہے، پھر دماغ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ ٹیسٹ اچھا ہے کہ برا ہے، زبان نہیں. لیکن زبان ذریعہ بنتا ہے اس دماغ کا. اگر دماغ مضبوط ہے تو پھر وہ اسی ٹیسٹ کو، اسی ذائقے کو قبول کرے گا جو اس کے لیے بہتر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبان ایک وسیلہ بنتا ہے دماغ کا، ایک وسیلہ بنتا ہے آنکھوں کا. اب مثلا میں نے آنکھوں سے کوئی چیز دیکھی، اچھی چیز دیکھی، میں نے کہا سبحان اللہ. اب سبحان اللہ میں نے زبان سے کہا، حقیقت میں یہ دماغ کے اندر بات گئی اور دماغ نے کہا کہ واہ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت چیز ہے. وہ اندر گئی اور اندر کی بات زبان کے ذریعے سے ظاہر ہو گئی. اس کا مطلب کہ جو دماغ تصویر بناتا ہے وہ زبان کے ذریعے سے باہر آتی ہے، زبان کے ذریعے سے باہر آتی ہے. اور وہ اندرونی طور پر آپ جانتے ہیں کہ سب کارخانہ قدرت کام کر رہا ہوتا ہے. تو ہر چیز جو بھی ہم دیکھتے ہیں یا جو بھی ہم سنتے ہیں، جس چیز پر بھی غور کرتے ہیں، وہ آشکار ہوتا ہے یا وہ ظاہر ہوتا ہے ہمارے الفاظوں میں، ہماری باتوں میں. ہم اپنی زبان سے جو بات کرتے ہیں وہ ہمارے اندر کی عکاسی کرتا ہے کہ ہمارے اندر کیا چیز ہے، ہمارے دماغ میں کیا چیز ہے، ہمارے مائنڈ میں کیا چیز ہے. تو وہ عکاسی کرتا ہے. مثال کے طور پر دو آدمی جا رہے تھے، آپس میں ٹکرا گئے. اب ایک آدمی کہنے لگا بھیا معاف کرنا، بھیا معاف کرنا، غلطی سے آپ سے ٹکرا گیا. دوسرا اس کو برا بھلا کہنا شروع کرتا ہے، وہ زیادہ معذرت کرنے لگتا ہے، وہ اور زیادہ گالی بکنے لگتا ہے. کچھ لوگ جمع ہوئے، کچھ لوگوں نے اس نیک آدمی سے کہا کہ کمال ہے، وہ گالیاں دے رہا ہے اور آپ عاجزی جتا رہے ہیں، عاجزی بتا رہے ہیں. تو وہ آدمی نے ہنس کے کہا یار جس کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ وہی دیتا ہے. اس کے اندر گالیاں بھری ہوئی ہے تو وہ گالیاں دے رہا ہے، میرے اندر عاجزی بھری ہوئی ہے، میں عاجزی دیتا ہوں. تو یہ سارا جو کردار بنتا ہے وہ زبان کے ذریعے سے آشکار ہوتا ہے. اب دنیا کے اندر کہیں پہ بھی کسی بھی چیز میں آپ دیکھ لیں، انسان دیکھنے کا کام کرے گا تو وہ کیسی لگی وہ زبان کے ذریعے سے بیان کرے گا. اور زبان انسان کے لیے ایک مصیبت بھی بن سکتی ہے اور ایک
رحمت بھی بن سکتی ہے۔ بہت مشہور باتیں ہیں زبان کے متعلق کہ سب سے اچھے میں اچھی چیز کون سی ہے انسان کے پاس، تو کہا زبان۔ سب سے بری میں بری چیز کون سی ہے، تو کہا زبان۔ ارے بھائی اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے، تو کہاں جب اس کے ذریعے سے اچھی باتیں نکلیں تو یہ بہت اچھی ہے، اور جب بری باتیں نکلے تو بہت بری ہے۔ لیکن یہ اچھی باتیں اور بری باتیں یہ سجاتا کون ہے؟ ہمارا دماغ۔ ہمارے دماغ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا ذرا برا بھلا کہنے کے لیے کہ اس کے دماغ میں تو گوبر بھرا ہوا ہے، تو جہاں گوبر ہوگا، گندگی ہوگی، وہاں سے نکلے گا بھی وہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کسی ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارے اندر کتنے عیب ہو سکتے ہیں، تو حضور نے فرمایا بے شمار عیب ہمارے اندر ہو سکتے ہیں، لیکن ایک خوبی ایسی ہے جو سارے عیبوں کو ڈھک دیتی ہے، پردہ ڈال دیتی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ تمہاری زبان ہے، وہ تمہاری زبان ہے، تمہارے اندر جو بھی عیب ہو۔ اب ایک تو عیب ظاہری اور ایک باطنی، ایک قدرتی۔ مثلا میں کم سنتا ہوں، یہ بھی عیب ہے۔ میں کم دیکھ سکتا ہوں، میری نظریں کمزور ہے، تو یہ بھی عیب ہے۔ پھر مجھے کچھ اور بیماریاں ہیں تو وہ بھی عیب ہے۔ اس طرح سے بہت ساری عیب ہے، لیکن میری زبان اگر صحیح ہے، میرا دماغ صحیح ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں سب سے اچھا انسان بن گیا، حالانکہ اتنے سارے عیب ہے۔ اور اس کا دوسرا رخ آپ جانتے ہیں، اچھائی اگر دماغ میں ہے تو بہت بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں ہمارے پاس، اس میں سب سے اہم ترین ہمارا دماغ ہے۔ ہمارا دماغ ہے جہاں پر سوچ بنتی ہے، جہاں پر انٹیلیکٹ، عقل ہوتی ہے۔ تو وہ عقل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست کانٹیکٹ کر سکتی ہے۔ تو ہمارا دماغ اگر اچھا ہے تو ہم اچھے ہیں، ہمارا دماغ برا ہے تو ہم برے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس کے اوپر ایک اور والیوم میں بناؤں گا، اور مزید خلاصے اس کے اندر آئیں گے انشاءاللہ عزیز۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ جیو اور جینے دو۔